السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ نوجوان سعید بن عامر بھی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام عظیم پر صحابی رسول حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنا یہ راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا قریش کے پہلو میں جا کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے شہید کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو ان کو شہید کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان میں حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ حبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حبیب رضی اللہ عنہ کی باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی تھی: اگر تم لوگ چاہو تو مرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ حبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حبیب رضی اللہ عنہ نے قریش کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے باچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا، وہ زندہ ہی حبیب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کر رہے تھے۔ ان کے اعضاء جسم کو یکے و دیگرے کاٹ رہے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے جا رہے تھے: کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا: واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا اور مار ڈالو اسے، مار ڈالو، کر دو اسے، پھر قتل کر دو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھ نے منظر بھی دیکھا کہ حبیب رضی اللہ عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا: خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریشی مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات حادثات کے ہجوم میں حبیب رضی اللہ عنہ اور ان کی شہادت کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر حبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کی دردناک شہادت دل خراش منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تھا تو خواب میں ان کو دیکھتا تھا، عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا تھا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ حبیب رضی اللہ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے تھے، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو وہ باتیں سمجھا دیں، بتا دیں جو پہلے اس ان کے علم میں نہ تھیں۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے، آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو یہ بھی واضح کر کے بتا دیا ایمان واضح راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر
معقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ حبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا، وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی وہ برحق رسول اور سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری برات اور اپنی دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام واقعات میں آپ کے ہم رکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر کے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف کر دی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔